قرآن کی اس انتہائی خوبصورت نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کے اس باغ میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور جہاں دکھی دلوں کو قرار ملتا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں انسان نے بظاہر سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ ہمارے پاس نرم ترین بستر موجود ہے لیکن آنکھوں میں نیند نہیں۔ ہمارے پاس عالیشان اور وسیع گھر ہیں لیکن ان گھروں میں سکون نہیں۔ ہمارے پاس مہنگی دوائیاں اور بہترین ہسپتال ہیں لیکن صحت نہیں۔ ہمارے پاس رابطے کے لیے اسمارٹ فونز ہیں لیکن اپنے پیاروں کے لیے وقت اور محبت نہیں۔ آج کا انسان باہر سے جتنا چمکدار ہے اندر سے اتنا ہی ویران ہے۔ ہر دوسرا شخص ایک انجانی اداسی، ایک نامعلوم خوف اور ایک نہ ختم ہونے والی گھبراہٹ کا شکار ہے۔ ہم ہنستے تو ہیں لیکن ہماری ہنسی ہماری آنکھوں تک نہیں پہنچتی۔ ہم زندہ تو ہیں لیکن اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ یہ ڈپریشن اور ذہنی دباؤ آج کے دور کی سب سے بڑی وبا بن چکا ہے۔ زندگی صرف ضرورتوں کے پورا ہونے کا نام نہیں ہے۔ زندگی نام ہے مسکرانے کا، زندگی نام ہے سکون کا۔ ضرورتیں پوری ہو بھی جائیں، اگر دل اداس ہو تو سب بے معنی لگتا ہے۔ اس لیے آج ہم قرآن کے دل یعنی سورہ یاسین سے آگے بڑھ کر قرآن کے حسن کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم اس سورت کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ہمارے دکھی مرجھائے ہوئے اور تپتے ہوئے دلوں پر رحمت کے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار کر انہیں دوبارہ زندہ اور تر و تازہ کر دیتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع قرآن کی وہ سورت ہے جسے سن کر پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں اور روتی ہوئی آنکھیں بھی مسکرا اٹھتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سورہ رحمان کے راز، ڈپریشن کا قرآنی علاج اور قرآن کی دلہن۔ آج ہم جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کیوں قرار دیا۔ اس سورہ میں خاص آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ بار بار کیوں دہرائی گئی ہے؟ یہ ہمارے دماغ کے ساتھ کیا کرتی ہے اور آج کی سائنس اور روحانیت کیسے یہ مانتی ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت سننا ذہنی امراض اور کینسر تک کا بہترین علاج یعنی تھیراپی ہے۔ یہ نشست ہر اس شخص کے لیے ہے جو اداس ہے، یہ اس کے لیے ہے جو تنہائی کے خوف میں مبتلا ہے، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب کی محبت کو محسوس کرنا چاہتا ہے۔ تو آئیے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور سورہ رحمان کی نورانی لہروں کو اپنی روح میں اترنے کی اجازت دیتے ہیں۔ عزیز سامعین، جب آپ کسی خوبصورت منظر کو دیکھتے ہیں، کسی حسین باغ میں جاتے ہیں تو آپ کا بوجھل دل خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک ایسی سورت رکھی ہے جو حسن و جمال ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دلہن کا لقب دیا۔ آئیے آج ہم اس خوبصورت لقب کے پیچھے چھپے راز کو جانتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ قرآن کی دلہن۔ آئیے سب سے پہلے آقائے دو جہاں حسن کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خوبصورت ارشاد سنتے ہیں جو امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہر چیز کی ایک زینت یعنی دلہن ہوتی ہے اور قرآن کی زینت یعنی دلہن سورہ رحمان ہے۔ دلہن کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ وہ حسن و جمال کی علامت ہوتی ہے، وہ زیور اور سجاوٹ کی علامت ہوتی ہے، وہ گھر کے لیے خوشی اور سرور کی علامت ہوتی ہے
اس کی طرف دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ جب حضور نے سورت کو دلہن کہا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کا سارا کلام خوبصورت ہے، لیکن سورہ الرحمن کا حسن، اس کا انداز اور اس کی سجاوٹ سب سے منفرد اور دلکش ہے۔ 2. وجہ کیا ہے؟ انداز بیان کا حسن۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے یہ لقب کیوں ملا؟ اس کے 3 بڑے روحانی راز ہیں۔ پہلا راز الفاظ کی موسیقی۔ اگر آپ سورہ رحمان کو سنیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اس کا صوتی آہنگ باقی قرآن سے بہت مختلف ہے۔ اس کی آیات چھوٹی ہیں اور ان کا اختتام ایک خاص قافیے پر ہوتا ہے۔ اس میں ایک بہاؤ ہے، یہ کانوں میں رس گھولتی ہے۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ یہ الفاظ دل پر ہتھوڑے کی طرح نہیں بلکہ شبنم کے قطروں کی طرح گرتے ہیں۔ یہ انداز انسان کی بے چین روح کو فوراً پرسکون کر دیتا ہے۔ اسے سن کر ایک آدمی یعنی ناواقف شخص بھی جھوم اٹھتا ہے۔ یہ اللہ کے کلام کا میوزیکل یعنی موسیقی سے پاک حسن ہے۔ دوسرا راز منظر کشی یعنی ویژول امیجری۔ دلہن زیورات سے لدی ہوتی ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ نے اپنی کائنات اور جنت کے مناظر کے زیورات سجائے ہیں۔ اس صورت میں اتنی زبردست منظر کشی ہے کہ آنکھیں بند کر کے سنیں تو سب کچھ سامنے نظر آنے لگتا ہے۔ سمندروں کا سنگم یعنی مرج البحرین یلتقیان۔ موتی اور مونگا۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ نکلتے ہیں ان دونوں سے موتی اور مونگے۔ جنت کے دوہرے باغات۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ اور اس کے لیے جو ڈرے کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے 2 باغ ہیں۔ بہتے ہوئے چشمے، پھلوں کے گچھے، یہ خوبصورتی انسان کے دل سے دنیا کی بدصورتی، غم اور پریشانی کو دھو ڈالتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میرا رب اتنا حسین ہے، اس کی بنائی ہوئی جنت اتنی حسین ہے، تو پھر میں اس چھوٹی سی دنیا کے دکھوں پر کیوں رو رہا ہوں؟ 3. اور تیسرا راز یہ ہے کہ یہ سورہ صرف الفاظ کی خوبصورتی نہیں بلکہ یہ پڑھنے والے کی روح کو سجا دیتی ہے۔ جس طرح دلہن کو دیکھ کر گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے، اسی طرح جو شخص سورہ رحمان پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل میں سرور یعنی خوشی داخل فرما دیتا ہے۔ یہ امید کی صورت ہے۔ اس میں جہنم کے ذکر کے ساتھ ساتھ جنت کی نعمتوں کا اتنا تفصیل سے ذکر ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کے سائے میں خود کو محفوظ سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا نقشہ اس صورت کا نام ہی الرحمن ہے۔ یہ اللہ کی صفت رحمت کا ظہور ہے۔ یہ صورت مایوس انسان کو بتاتی ہے کہ تیرا رب تجھ پر مہربان ہے، دیکھ اس نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں بنایا۔ یعنی سورہ یاسین دماغ اور عقیدے کو مضبوط کرتی ہے، جبکہ سورہ رحمان دل اور احساس کو خوبصورت بناتی ہے۔ یہ ہمارے دکھی دلوں کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ جب بھی دل اداس ہو، اس قرآن کی دلہن کی زیارت کر لیا کریں، یعنی تلاوت کر لیا کریں، غم خوشی میں بدل جائیں گے۔ اس صورت میں ایک سوال 31 مرتبہ بار بار دہرایا گیا ہے۔ آخر کیوں؟ اللہ ایک بات ایک بار کہہ کر بھی تو ختم کر سکتا تھا۔ اس تکرار میں کون سا گہرا نفسیاتی اور روحانی راز چھپا ہے؟ لیکن جب ہم اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک سوال ہر ذہین انسان کے دماغ میں ضرور آتا ہے۔ قرآن کی باقی صورتوں میں اللہ نے ایک بات ایک بار کہہ دی تو وہ کافی تھی، لیکن اس صورت میں ایک خاص آیت، ایک خاص سوال 31 مرتبہ بار بار دہرایا گیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے جنوں،
اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سوال یہ ہے کہ اتنی تکرار یعنی دہرانا کیوں؟ کیا نعوذ باللہ اللہ ہمیں ایک بار میں بات نہیں سمجھا سکا؟ یا یہ محض شاعری ہے؟ نہیں، یہ قرآن ہے۔ اس کا ہر حرف اور اس کی ہر تکرار حکمت سے بھری ہے۔ سائیکالوجی نے تحقیق کے بعد یہ راز کھولا ہے کہ سورہ رحمان کا یہ دراصل دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے مؤثر ذہنی تھیراپی ہے، یعنی مائنڈ تھیراپی ہے۔